ایک ایسا عذاب جس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا۔ اس طوفانی بارش اور سیلاب نے تمام مخلوق کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف تباہی اور پانی ہی نظر آتا تھا۔ ایسی خوفناک طوفانی لہروں میں ایک کشتی اور اس میں موجود لوگ ہی اس طوفان سے بچ سکے۔ اس عظیم اور تباہ کن طوفان کو طوفان نوح سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور ایک اللہ کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی معبود بنا رکھے تھے۔ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انہی لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت تحمل مزاج اور بہت اچھے مقرر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتا کر کہا کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کو معبود بناؤ اور اس کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت کے بنے ہوئے انسان ہو اور ہم ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کی اصلاح کرتے رہے اور توحید خالص کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور سرکشی اور تکبر سے پیش آئے۔ میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، میں نے انہیں علانیہ بھی سمجھایا اور میں نے انہیں چپکے چپکے سے بھی سمجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک، غرور اور تکبر میں اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کی، تم ہم پہ وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت ہی مجبور ہو کر اپنی سرکش قوم کے لیے بدعا کی۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، بے شک میں مغلوب ہوں، بس تو ہی بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور تانے دے رہے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی پھوٹ پڑا، ساتھ ہی موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بلند ہونے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی وقت ہے، خدا کے عذاب سے بچو اور کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی اب طوفانی سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس عذاب میں نیست و نابود ہو گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیلاب بھی تھم گیا اور زمین سے سارا پانی اپنے اندر جذب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔